اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 سے 11 تک پڑھیں۔ آیت 5 اور 6 میں کہا جا رہا ہے کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے حق میں برابر ہے، خدا ان کو ہرگز بخشے گا نہیں، بے شک خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان آیتوں میں ان منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو بلایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہ وہ آئیں اور رسول اللہ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، ان کے لیے مغفرت مانگے، ان کے لیے استغفار کریں، تو یہ لوگ نہایت تکبر کے ساتھ منہ پھیرتے ہوئے بے رخی سے چلے جاتے تھے، سر کو موڑتے ہوئے، سر ہلاتے ہوئے تھے۔ اور قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا اس کا ترجمہ سر کا موڑنا بھی ہو سکتا ہے اور سر ہلانا بھی، یعنی صرف اسی بات پہ اکتفا نہیں کرتے تھے کہ رسول کے پاس استغفار کے لیے نہ آئیں، بلکہ بات سن کر غرور اور تکبر کے ساتھ سر کو جھٹکتے تھے اور رسول کے پاس آنے اور معافی طلب کرنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے اور اپنی جگہ جمے بیٹھے رہتے تھے۔ یہ ان کے مومن نہ ہونے کی کھلی علامت تھی۔ اور جب تک یہ لوگ اپنی منافقت سے صحیح طریقے سے توبہ نہیں کرتے، صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ان کے لیے کی جانے والی بخشش قبول نہیں ہوگی، مطلب ان کی بخشش ہی نہیں ہوگی۔ اور یہی بات سورہ توبہ میں جو سورہ منافقون کے 3 سال بعد نازل ہوئی تھی اور زیادہ تاکید کے ساتھ فرمائی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے منافقین کے متعلق فرمایا تھا کہ تم چاہے ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اور اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو اللہ ان کو ہرگز ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی منافقین کے ساتھ معافی اور بخشش والا معاملہ نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان، سچے معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 7 اور 8 میں کہا جا رہا ہے یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں اس پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تو خدا کے ہی ہیں، لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال کر باہر کر دیں گے، حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سورہ کے شان نزول میں بیان کی گئی ہے کہ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر رہا تھا، یعنی عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں پر جو کہ مہاجرین صحابہ اب مکے سے خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، ان کے اوپر جو انصاری صحابہ خرچ کرتے تھے، شیئر کرتے تھے اپنے کاروبار میں، اپنے مال میں، اپنے گھروں میں، تو ان کے اوپر وہ خرچ نہ کرو، اور معاذ اللہ کہ یہ مہاجر صحابہ اس حالات سے، اس ستم ظریفی سے خود ہی یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں اور رسول اللہ کے ساتھی جو ہیں ان کو بھی چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور آیت 8 والی بات بھی پہلے بیان کی گئی ہے کہ عبداللہ بن ابی مدینے میں داخل ہوتے وقت اس نے یہ قسم کھائی تھی جب لشکر داخل ہو رہا تھا بنو مستلق کے غزوے سے واپسی پر، کہ عبداللہ بن ابی نے قسم کھائی تھی کہ مدینہ میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا، اور جو مدینہ میں مقیم مہاجرین تھے یعنی مہاجر صحابہ تھے ان کو وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ذلت والا یا غلط طریقے سے پکار رہا تھا، اور ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ہم عزت والے ہیں تو ان لوگوں کو مکے سے نکال دیں گے، جو کہ جس بات پر خود اس کے اپنے بیٹے نے اس کے اوپر تلوار تان لی تھی۔ اور پھر جو کم سن صحابی حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب میں عبداللہ بن ابی کا یہ قول رسول اللہ تک پہنچا کر آیا تھا اور پھر اس نے رسول اللہ کے پاس آ کر اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اس پہ قسم کھا کر کہا تھا کہ انصار کے بڑے بوڑھوں نے تو خود میرے اپنے چچا نے، یعنی حضرت زید بن ارقم کے چچا نے بھی بہت ملامت کی، حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹا سمجھتے ہیں اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھتے ہیں، اور اس چیز سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ عمر بھر کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں دل گرفتہ ہو کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا،
پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے بلا کر کہا اور ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا، لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے خود اس کے بات کی تصدیق فرمائی ہے۔ یہ حدیث میں ابن جریر میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اس سے ملتی جلتی روایت۔ آیت 9 سے 11 تک میں کہا جا رہا ہے، مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خود خسارہ اٹھانے والوں لوگوں میں سے ہوگا۔ اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے بیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اب ان تمام لوگوں کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، یعنی مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن مسلمان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بکثرت اللہ کا ذکر کیا کریں، اور ذکر الہی کی تنبیہ کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس کر ذکر اللہ سے غافل ہو جائیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ذکر الہی سے جو غافل ہو جائے یا دنیا کی محبت اس پر غالب آ جائے، دنیا میں محو ہو جائے اور اپنے رب کی اطاعت میں سست پڑ جائے، تو وہ صرف اپنا ہی نقصان کرنے والا ہے۔ پھر اپنی طاقت سے اپنے رب کی اطاعت میں اپنا مال و دولت خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ اس کو موت آ جائے، تو اس وقت سے پہلے اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ ہر انسان کے پاس، جس کے پاس جو موجود ہو، اس میں سے جو اس سے آسانی سے خرچ ہو سکتا ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور موت کے وقت کسی کو بھی نادم ہونا یا کوئی امیدیں باندھنا نفع نہیں دے گا کہ موت کے وقت وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ توقع رکھے کہ اس کو جو ہے مہلت مل جائے گی۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔